بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی انوکھی تسبیح جسے صرف وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ کی انوکھی تسبیح کیا ہے؟ یہ سوال سننے میں شاید سادہ لگے، مگر اس کے اندر ایک عظیم راز چھپا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو صرف وہی زبان ادا کرتی ہے جسے اللہ خود منتخب کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر انوکھا ہے، یہ عام نہیں، یہ خاص ہے اور خاص بندوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی انوکھی تسبیح کا مطلب صرف چند کلمات کا دہرانا نہیں، بلکہ پوری کائنات کی خاموش گواہی ہے۔ ہر مخلوق، ہر ذرہ، ہر حرکت اللہ کی بڑائی اور پاکیزگی کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ کی تسبیح وہ کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ تسبیح کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ فطرت کی زبان میں سورج کا طلوع و غروب، چاند کی چال، ستاروں کی ترتیب سے ہونا، پہاڑوں کی خاموشی، درختوں کا اگنا، پانی کا بہنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ جانور، پرندے، چرندے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی اپنی فطری آوازوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے اعمال اللہ کی قدرت کا بیان ہوتے ہیں۔ انسانوں کو شعور دیا گیا، زبان دی گئی، اختیار دیا گیا۔ ان کا ذکر، ان کی تسبیح سب سے جدا ہے، کیونکہ وہ شعوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج انسان ہی سب سے زیادہ غافل ہے۔ محترم عزیزو، جو لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ عظیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، تسبیحات بیان فرماتے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ تبع تابعین اور اولیاء کرام نے بھی اپنی زندگی اللہ کے ذکر سے منور رکھی، اور آج بھی اللہ کے وہ نیک بندے جو اس کی رضا چاہتے ہیں وہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چرند پرند، جانور، درخت سب تسبیح کرتے ہیں، لیکن انسان غفلت میں ڈوبا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، ان کا دل پر سکون ہو جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت آتی ہے، ان کی نسلوں میں خیر اترتی ہے، ان کی آخرت جگمگا اٹھتی ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفلوں میں فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے گرد فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکینہ یعنی اطمینان و سکون اترتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، وہ محفل کیسی ہوگی جہاں رب کے فرشتے خود شریک ہوں، وہ لمحے کیسے ہوں گے جن میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، وہ وقت کیسا ہوگا جس میں سکون دل پر اتر رہا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ خود اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہجوم میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تنہائی میں بھی زبان سے تسبیح جاری رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی محفل میں اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر آسمانی سکون نازل ہوتا ہے۔ فرشتے ان کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہ مجلس آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور جب یہ اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے تو اللہ ان کے ذکر پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ یاد کرنے والوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، سکون دلوں میں اترتا ہے، اور اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا کتنا فضل ہوتا ہوگا ان کی زندگی میں۔
کتنی برکت آتی ہوگی، ان کے دل کیسے مطمئن ہوتے ہوں گے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، بے سکونی ہمارے چہروں سے جھلک رہی ہے، لیکن ہم اس راستے کو اپنانے سے غافل ہیں جو سکون کا اصل راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، یہ صرف بات نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایمان والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر سکون جھلکتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اللہ کا سچا ذاکر ہو، آپ کو اس کی آنکھوں میں نور دکھائی دے گا، اس کے چہرے پر راحت ہوگی، اس کی گفتگو میں نرمی ہوگی اور اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا سکون ہوگا۔ لیکن ان سب کے لیے اخلاص ضروری ہے، خالص اللہ کی رضا ضروری ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا صرف نام کمانے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ذکر فائدے کی بجائے وبال بن جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے۔ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، وہی دل کو سکون دیتا ہے جو نیت صاف ہو، وہی تسبیح مقبول ہوتی ہے جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ ایک بار پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اگر 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا تیز دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ کر سکے۔ اللہ اکبر ایک ایسا کلمہ ہے جو بلندی پر چڑھتے ہوئے پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل مقام پر جاتا ہے یا کسی بلندی پر چڑھتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا ذکر ہے جو ہر نعمت پر شکر کا اظہار ہے۔ جو بندہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے مزید نعمتیں کھول دیتا ہے، کیونکہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ذکر کی یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن ان کے اثرات اتنے عظیم ہیں کہ انسان کی دنیا بدل سکتے ہیں، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی نسلوں میں برکت آ سکتی ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس اللہ کی انوکھی تسبیح کے بارے میں جسے صرف وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، اور وہ تسبیح وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں بلکہ جنت کے خزانے ہیں، اور ہر وہ شخص جو انہیں سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ہم نے کب پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس عظیم تسبیح کے لیے نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی شرط ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بازار میں یا تنہائی میں، ہر وقت اور ہر جگہ، لیکن دھیان اللہ کی طرف ہو، دل حاضر ہو اور زبان پر خشوع ہو۔ اور اگر آپ اسے نماز کے بعد پڑھیں تو یہ افضل ہے، کیونکہ نماز کے بعد انسان باوضو ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ برکات نازل ہوں گی۔ اور جب بھی آپ اس عمل کو کریں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود جو آپ کو یاد ہو، دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ 1 مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک بابرکت نام پڑھنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے دلوں پر سے تنگی ختم ہوتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، معاملات آسان ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کشادگی نازل ہوتی ہے۔ اب آپ نے پڑھنی ہے وہ طاقتور تسبیح، وہ اللہ کی انوکھی تسبیح جس کو وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ نے اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ پورے دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے آپ انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ چاہیں تو اسے 1000 بار پڑھ لیں یا 1,00,000 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے اور اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے ہم نے آپ کو کم از کم سے مقدار بتائی ہے تاکہ آسانی ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ یہ عمل کرتے وقت دل حاضر ہو اور زبان پر اللہ کا نام ہو۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت مزید نازل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یہ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں، آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں، جو رزق بند ہے وہ کھل جاتا ہے، جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا کبھی گمان بھی نہ تھا۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہ تسبیح غموں کو دور کرتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، رزق میں وسعت لاتی ہے، بے چین روح کو قرار دیتی ہے، پریشان دل کو اطمینان دیتی ہے، بند دروازے کھولتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے یہ عمل کر لیں تو آپ خود محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں کیسا نور اترتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسے وہ مسائل جن میں آپ الجھے ہوئے تھے اللہ نے ایسا انہیں آسان کر دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے کریں، اخلاص سے کریں، دکھاوے سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ محترم عزیزو، اگر کوئی شخص اس عظیم تسبیح کو یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی زبان کا معمول بنا لے، تو سمجھے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے افراد پر نہ صرف دنیا میں سکون اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ آخرت کے دروازے ان کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے فرشتوں میں یاد فرماتا ہے اور اپنی خاص معیت میں لے لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی یاد سے دل کو آباد کر لیتا ہے تو وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذکر اور تسبیح کرنے والوں کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے ان کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی محفل آسمان تک بھر جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کر دیں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ روحانی موتی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور وہ بھی اس کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر روحانی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ہماری آج کی یہ طاقتور تسبیح کیسی لگی، اور کون کون سے جو اس تسبیح پر آج سے عمل کرے گا۔ جو بھی اس عمل کرے گا وہ جزاک اللہ لکھ دے۔
اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔